اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ حیران ہوں گے کہ میں نے تھمبنیل میں کیا دیا۔ یقینی طور پہ میں بھی چونک گیا اس آیت کو پڑھ کے، لیکن بہرحال کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہماری سمجھ میں آتے ہیں، ہمارا فرض ہے ایک دوسرے تک پہنچانا۔ رسمی طور پہ تو آپ جانتے ہیں کہ حج فقط ذی الحج کے 2 دنوں میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کچھ اور سٹوری بیان کر رہا ہے، کچھ اور احکامات بیان فرما رہا ہے، جس کے بارے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور ایگزیکٹ اس آیت کی روح سے اگر آپ حج کرتے ہیں تو میکسیمم 2 لاکھ یا 2 لاکھ سے بھی کم پیسوں میں آپ حج کر سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ورس نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے معلوم مہینوں میں ہے، مہینے میں نہیں ہے۔ شہر المعلوم نہیں کہا، اشہر معلومات، حج جو ہے معلوم مہینوں میں ہے، یعنی ایک مہینے میں نہیں ہے۔ حج مختلف مہینوں میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ مہینے معلوم ہیں۔ اب میں اس چیز پہ سوچتا رہا کہ وجہ کیا ہے، ہمیں کیوں یہ نہیں بتایا گیا کہ حج مختلف مہینوں میں ہے اور وہ معلوم مہینے ہیں، فکس ہیں وہ مہینے۔ کون کون سے مہینے ہیں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ فقط آج تک، بچپن سے لے کے آج تک میں نے یہی دیکھا کہ حج جو ہے ذی الحج میں ہی ہوتا ہے اور فقط 2 دن میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یا تو ہمارے رسمی طور پہ جو ہمارے سامنے دین آ رہا ہے اس میں کوئی افلاز ہیں، یا ہمیں مکمل طور پہ آگاہ نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی بھی ان مہینوں میں، فیہن جمع کا یہاں بھی اسی کا استعمال کیا ہے کہ جو بھی ان مہینوں میں حج کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر حج کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان مہینوں میں جو حج کرتا ہے کوئی رفث نہیں ہے، کوئی فسوق نہیں ہے، اور نہ کوئی جدال ہے، لڑائی جھگڑا بھی کوئی نہیں ہے، فسق بھی نہیں ہے، خدا کی نافرمانی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کون کون سے مہینے ہیں جن میں حج ہوتا ہے، اور یہ معلوم مہینے ہیں کون سے۔ تو مجھے 4 مہینے حرمت کے ملے قرآن کریم میں، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس دن سے تمہارے رب نے کائنات کو خلق فرمایا، اسی دن سے 4 مہینے اس میں حرمت کے قرار دیے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ اب حرمت کے مہینے جو ہیں یہ اتنے عظیم مہینے ہیں کہ چاہے آپ اپنے گھر میں ہیں، خانہ کعبہ سے دور کسی علاقے میں بھی ہیں، تو ان کی عظمت اسی طرح سے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں۔ آپ کو نیکیوں کا صلہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ملے گا جیسے وہ نیکی آپ نے اللہ کے گھر میں کی ان 4 مہینوں میں۔ اور ان مہینوں میں اگر آپ کوئی برائی کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی آپ کو اسی طرح ملے گی جیسے آپ نے وہ برائی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں، حرمت کے مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ گناہ ان مہینوں میں مت کرنا، کیونکہ ان گناہوں کی سزا بہت سخت ہے۔ ان کو امن کے مہینے بھی کہا جاتا ہے، ایام حرمت بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ یہ امن کے مہینے کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھے کہ لوگ جب حج کرنے کے لیے جائیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف، تو ان میں کیونکہ جنگ و جدال کی اجازت نہیں ہے، آپ انتقام نہیں لے سکتے، تو اسی وجہ سے آپ مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، حج کر کے اپنے واپس منزل پہ پرامن طریقے سے آسانی سے آ سکیں، آپ کے لیے کوئی خوف خطرہ نہ ہو۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ محرم الحرام ہے، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، رجب ہے، ذیقعد ہے اور ذی الحج۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت کے، اور
मेरी समझ के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक ये 4 महीने अमन के इसीलिए हैं ताकि इंसान अमन के इस वक्त को इंजॉय भी कर सके, अल्लाह ताला की नेमत को भी देख सके और अल्लाह ताला की नेमतों वाले घर में जाके उसका हज भी कर सके। अब इन 4 महीनों में से अगर आप किसी भी महीने में जाते हैं हज करने के लिए, तो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़िलहज में तो एक रूटीन बना दी गई कि फ़कत ज़िलहज में हज होता है और पूरी दुनिया के मुसलमान जब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो बर्डन हज करने वाले पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं मुआशरे में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिनकी ख्वाहिश है, हसरत है, चाहते हैं अपने खुदा का हज करना, लेकिन कर नहीं पाते। हसरत दिल में लेके कई बंदे मैंने देखे हैं इस दुनिया से चले गए। इसका मतलब है हम गलती कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला ने हज अशूरुन मालूमात में करार दिया है, मुख्तलिफ महीने मालूम महीनों में करार दिया है, तो हम एक महीने में और उसके चंद दिनों में उसको फिक्स क्यों कर चुके? मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई। क्योंकि अल्लाह ताला ने हज के वक्त के बारे में भी हमें आगाह किया है कि अगर कोई 2 दिनों में हज मुकम्मल करके वापस जाना चाहता है तो कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई 2 दिन के बाद ठहरना चाहता है हज करके तो भी कोई गुनाह नहीं है। इसका मतलब है 2 दिन में हज मुकम्मल हो सकता है। उम्रे की बात नहीं की अल्लाह ताला ने, हज की बात की है। हालांकि उम्रे और हज के लिए अल्लाह ताला ने अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सूरह बकरा के वर्स नंबर 196 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वअतिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, हज को और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए आप मुकम्मल करो। इट मीन्स हज के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो अलग है, उम्रे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो अलग है। और फिर जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल हज अशहूरुम मालूमात, कि हज जो है मुख्तलिफ मालूम महीनों में है, तो इसी वजह से हम इन महीनों में हज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो बर्डन गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया पे नहीं पड़ेगा, इसके साथ साथ जब ज़्यादा रश नहीं होगा तो आसानी से आप कम कीमत में वहाँ पे पहुँच सकते हैं। गाड़ियों पे भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, इसके बाद हवाई जहाज़ पे भी जा सकते हैं। टिकट भी इतना महंगा नहीं है जितना कि 14-14 लाख रुपए ये ले लिए जाते हैं आपसे। वहाँ पे रिहाइश के भी मसाइल कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका हज मैक्सिमम 2 लाख में आसानी से हो सकता है इस दौर में आज भी। तो अगर इस आयत की रूह से हज करना चाहते हैं तो अजर देने वाली खुदा की पाक ज़ात है। वो लोग जो हज की हसरत दिल में लेके दुनिया से चले जाते हैं तो यकीनन मेरे परवरदिगार बहुत करीम हैं। इन महीनों में अपनी समझ के मुताबिक अगर हम हज करते भी हैं तो वो करीम बादशाह हमारा हज मकबूल फरमाएंगे और हमें अपनी नेमात से नवाजेंगे। तो इस चीज़ पे गौर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास इस हवाले से मज़ीद मालूमात हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।